السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ سو گائز، آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے یار ستمگر کا سیکنڈ پارٹ آف 66 ایپیسوڈ۔ تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ تھوڑی انٹینس ہونے والی ہے، تھوڑی سیڈ ہونے والی ہے تو لیکن جس چیز کا ویٹ آپ لوگ کر رہے تھے وہ آج راز کھل جائے گا۔ تو لیٹس سٹارٹ ہماری ایپیسوڈ وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم۔ تو جناب، آج کی ایپیسوڈ ہے یار ستمگر، قسط نمبر 66، سیکنڈ پارٹ، تحریر عریج شاہ۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اسے اسٹیج پر بٹھاتے ہوئے پری اس سے ملی تھی۔ تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو ماشاء اللہ۔ ایک بات تو بتاؤ، یہ زارق لالا کے ساتھ تمہارا کچھ چل رہا ہے کیا؟ میرا مطلب ہے یہ ہر جگہ تمہارے سر پر سوار کیوں ہوتے ہیں؟ دوست تو ان کے اور بھی آئے ہوئے ہیں کراچی سے، لیکن تم پر ان کی اتنی خاص نظر کیوں ہے؟ عائرہ نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ تھوڑی پریشان ہوئی تھی، جبکہ پاس بیٹھی زمش نے آنکھیں گھمائی تھی۔ ہاں یار، یہ چیز تو میں بھی نوٹ کر رہی ہوں، یہ زارق لالا کچھ زیادہ ہی اس کے آگے پیچھے نہیں گھوم رہے؟ ہر وقت اس کا خیال رکھتے ہیں جیسے یہاں موجود لوگ اسے کچا چبا جائیں گے۔ اتنا بھی کیا اپنے دوست کا خیال رکھنا؟ اتنا بھی کیا اپنے دوستوں کا خیال رکھنا؟ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ الوینا بھی اسے دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگی۔ وہ اسٹیج پر صرف چاروں ہی بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ ان کے دولہے کہاں تھے؟ کسی ایک کی بھی خبر نہیں تھی۔ ارے یار، زیادہ مت سوچو، اپنی انرجی ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بتا دیتی ہوں تم لوگوں کو کہ مسئلہ کیا ہے۔ ان لوگوں کا کوئی افیئر شفیر نہیں چل رہا، بلکہ افیئر سے بھی کام بہت آگے جا چکا ہے۔ دونوں کا نکاح ہو چکا ہے۔ یہ اس خروس سے ٹیچر کی پرسنل پراپرٹی ہے، اور میں اس کو ان سے بچا بچا کر اپنے پلو سے باندھ کر گھوم رہی تھی۔ کیا پتا اس بیچاری کے تو پہلے ہی نصیب پھوٹ چکے ہیں ان کے ساتھ، زمش افسوس سے بولی تھی۔ جبکہ اپنی ذات پر اس طرح کا ڈسکشن سن کر وہ تھوڑی پریشان ہوئی تھی۔ اس کا شرمایا گھبرایا سا روپ سب کو ہی بہت اچھا لگ رہا تھا۔ چلو یار، یہ بیچاری تو پہلے سے ہی بک ہے، ہم ذرا زمش کی شادی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ عائرہ کے لیفٹ سائڈ پر ہلکا ہلکا سا پین سٹارٹ ہوا تھا، جسے اگنور کرتے ہوئے اب کی دفعہ پری کو چھوڑ کر اس نے زمش کو گرکا تھا۔ I am sorry, I am already booked۔ میرا مطلب ہے میرے پاس پہلے سے ہی ہے، مجھے اپنی پسند کا بندہ مل چکا ہے، وہ بڑے فخر سے بولی تھی، جبکہ
وہ بس اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ قسم لے رہی ہوں اگر تم نے کسی ایکٹر کا نام لیا نا تو یہی کھڑے کھڑے تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ الوینا نے اسے وارن کیا تھا۔ ایکٹر نہیں، ہیرو ہے، ہیرو۔ مطلب کسی ہیرو سے کم بھی نہیں ہے۔ وہ سامنے دیکھو، وہ آ رہے ہیں میرے ہیرو۔ اس نے سامنے سے آتے ارشد کی طرف اشارہ کیا۔ ارشد لالا پری زیر لب بڑبڑائی تھی۔ باقی تو وہ جانتی ہی تھی، زارق اسے سب کچھ بتا چکا تھا۔ ہاں جی، تم سب کے ارشد لالا اور میرے ارشد سر، میرا مطلب ہے ارشد جانو، میں ذرا مل کے آتی ہوں۔ وہ فوراً کہہ کر نیچے چلی گئی تھی، جبکہ الوینا نے اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا جو زمش کے ارشد کی طرف جانے پر کسی طرح کا کوئی بھی خراب ری ایکشن نہیں دے رہی تھی، بلکہ مسکرا رہی تھی ان دونوں کو دیکھ کر۔ مطلب شاید وہ بھی ان کے رشتے کے بارے میں جانتی تھی۔ وہ غصے سے باہر آتا سامنے کھڑے انسان کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑ چکا تھا۔ وہ بنا لحاظ کیے اس کے منہ پر زوردار مکہ مارتا، وہ اس کے لبوں سے خون جاری کر چکا تھا۔ گھٹیا انسان، تیری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر کے دروازے پر قدم رکھنے کی؟ میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ کس کے کہنے پر یہاں آیا ہے تو آیا تو اپنے پیروں پر ہے، لیکن جائے گا چار کندھوں پر۔ وہ غصے سے پاگل ہوتا اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ رہا تھا۔ ارے ارے ارے، ریلیکس ازبک خان درانی، ریلیکس۔ تم تو پاگل ہی ہو گئے ہو، ذرا ہوش کرو، مہمانوں سے بھرا ہوا ہے تمہارا گھر، لوگ تمہارا تماشا دیکھ رہے ہیں، بہت سارے نیوز رپورٹرز یہاں موجود ہیں۔ تمہیں اس طرح کی حرکتیں زیب نہیں دیتی، اور پھر اپنے سسر کے سامنے تو اس طرح کی حرکتیں کر کے تم نے صرف اپنا تماشا ہی بنانا ہے نا۔ وہ اپنا گریبان چھڑواتا اسے مزید طیش دلا رہا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں۔ وہ گھررایا تھا۔ چلا جاؤں گا، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے یہاں رہنے کا، لیکن مجھے یہاں بلایا گیا ہے، اسپیشل انویٹیشن ہے میرے پاس یہاں آنے کا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے جیسے اس کے ایکسپریشنز جاننا چاہتا تھا۔ ناممکن، اس گھر میں ایسا کوئی نہیں ہے جو تمہیں اس گھر کے اندر بلائے۔ یہاں پر موجود ہر شخص تم سے نفرت کرتا ہے۔ ہاں بالکل، کیوں نہیں، لیکن مجھے بلانے والا انسان شاید مجھ سے نفرت نہیں کرتا، اس نے مجھے بلایا ہے بے حد پیار سے۔ ویسے اس نے مجھے بلایا تو پہلے بھی تھا، لیکن تب اس کا ولیمہ کینسل ہو گیا تھا، تو مجھے آج کہہ رہی تھی بابا میرے ولیمے پر ضرور آئیے گا، آخر ہمارا مقصد پورا ہوگا۔
اسبق دورانی پوری دنیا کے سامنے آپ کی بیٹی کو اپنا نام دے گا، یعنی کہ یلمیر دورانی کا بیٹا پوری دنیا کے سامنے برلاس خان کی ناجائز بیٹی کو اپنا نام دے گا۔ وہی یلمیر دورانی جس نے میرے بھائی کو دھکے مار کر گھر سے نکالا تھا اور کہا تھا کہ اس کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ دورانی خاندان سے تعلق جوڑ سکے۔ وہی یلمیر دورانی جس نے میری معصوم بہن کے ساتھ زیادتی کر کے اسے زبردستی اپنے نکاح میں شامل کر کے ایک اذیت ناک زندگی دی تھی۔ وہی یلمیر دورانی جس کے اذیت ناک لفظوں پر میرے باپ نے شرمندہ ہو کر خودکشی کر لی تھی۔ وہی یلمیر دورانی جس نے اپنی بیوی کے سامنے اپنے باپ بھائی کے جنازے پر رونے کی شرط جدائی رکھی تھی۔ وہی یلمیر دورانی جس نے میری معصوم بہن سے اس کا بیٹا چھین لیا تھا۔ وہی یلمیر دورانی جس نے اپنی انا کی تسکین کے لیے میری بہن کی 6 سال کی بیٹی کا نکاح اپنے بھتیجے سے پڑھوا دیا تھا۔ اسی مغرور انسان کا بیٹا آج پوری شان و شوکت سے میری بیٹی کو اپنا نام دینے جا رہا ہے، تو پھر میرا تو حق بنتا ہے نا کہ میں اپنی بیٹی کے ولیمے میں شرکت کروں۔ میری بیٹی نے خود مجھے اس شادی پر انوائٹ کیا ہے، میں یہاں کیسے نہ آتا؟ آخر میرے ہی کہنے پر تو اس نے تم سے شادی کی ہے، آخر میرے ہی کہنے پر تو اس نے تم پر الزام لگایا تھا، آخر میرے ہی کہنے پر تو یہ سب کچھ کیا گیا تھا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اسے باپ کا نام چاہیے تھا۔ باپ کے نام کے لیے اس نے تمہارے کردار کو اچھالا، تمہاری محبت کو دو کوری کا کر دیا۔ تم جاننا چاہتے تھے نا کہ اس نے کس کے کہنے پر یہ سب کچھ کیا؟ اب ایک 18 سال کی لڑکی کا دماغ اتنا تو کام نہیں کر سکتا نا کہ وہ ایک آدمی پر اس طرح کا الزام لگا دے۔ تو یہ سب کچھ اس نے میرے کہنے پر کیا تھا، اور آج ہم دونوں باپ بیٹی اپنی جیت کا جشن منائیں گے مل کر۔ اب یقیناً تم مجھے روکو گے نہیں اندر آنے سے؟ وہ آہستہ سے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتا اندر کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ اسبق کو لگا تھا جیسے آسمان زمین اس کی نگاہوں کے آگے گھوم گیا ہو۔ یقیناً وہ اس بات پر یقین ہی نہیں کر پایا تھا، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کی خانہ اس کے ساتھ دھوکہ کیسے کر سکتی تھی؟ وہ تو محبت کرتی تھی اس سے، وہ کیسے اسے اتنا بڑا دھوکہ دے سکتی تھی؟ وہ سب کچھ پلانڈ تھا، اس کی ماں کا نہیں بلکہ اس شخص کا جو اس کے باپ کا غرور توڑنا چاہتا تھا۔ لیکن اس نے صرف اس کے باپ کا غرور نہیں توڑا تھا
بلکہ ازبک خان درانی کو بھی توڑ دیا تھا۔ سب لوگ تصویریں بنا رہے تھے۔ رائق تو اسٹیج پر موجود تھا، لیکن ازبک کہیں پر بھی نہیں تھا۔ نہ جانے وہ کہاں چلا گیا تھا۔ کتنی دیر یہ تماشا چلے گا؟ اب میرا وقت برباد کر رہے ہیں۔ قاسم صاحب وہ صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے جب ارزق ان کے پاس آ کر بیٹھا۔ وہ ازبک نہیں ہے یہاں پر، اسی لیے میں نے سوچا آپ زیادہ مت سوچیں۔ جس کام کے لیے مجھے بلایا ہے وہ کام کریں، اس نے لحاظ رکھے بغیر کہا تھا، جبکہ ہال کے دروازے سے اندر داخل ہوتے برلاس خان کو دیکھ کر وہاں موجود سب لوگ ہی حیران رہ گئے تھے۔ قاسم بابا کو تو غصہ ہی آ گیا تھا اسے یہاں دیکھ کر، جبکہ یلمیر درانی اسے دیکھتے ہی اپنا چہرہ پھیر گئے تھے، لیکن یلمیر درانی کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کس کی اجازت سے تم یہاں آئے ہو؟ یلمیر درانی بے حد غصے سے اس سے پوچھ رہے تھے۔ ارے کیا ہو گیا ہے یلمیر درانی، اس طرح سے نہیں کرتے۔ ارے اب تو ہم رشتہ دار ہیں، گہرا تعلق ہے ہمارا۔ میری بیٹی تمہارے بیٹے کی بیوی ہے، تمہارا اس طرح کا غصہ کرنا بنتا نہیں ہے۔ خیر چھوڑو ان فضول باتوں کو، بتاؤ کیسا لگ رہا ہے میری بیٹی کو اپنے خاندان کی بہو بنا کر؟ ارے کیسا لگ رہا ہوگا ایک ناجائز گند کو اپنے خاندان کی بہو بنا کر، اور پھر بہو ہی نہیں بلکہ اپنی ہونے والی نسل بھی تو تمہارا بیٹا اسی سے پیدا کرے گا۔ وہ حماست کی انتہا کرتے ہوئے بولا۔ یلمیر درانی نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینجی تھیں جب اچانک قاسم بابا اٹھ کر اوپر اسٹیج کی طرف آئے تھے۔ ازبک کو اندر داخل ہوتے دیکھ وہ یہ مسئلہ بڑھانا نہیں چاہتے تھے، وہ اس مسئلے کو لٹکانا نہیں چاہتے تھے، اسی لیے سیدھے اوپر اسٹیج پر آ گئے تھے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آج ہمارے پوتوں کا ولیمہ ہے۔ یقیناً ہمارے لیے یہ بہت بڑا دن ہے۔ ہمارا خاندان مکمل ہو گیا ہے۔ آج ہم بہت خوش ہیں۔ ہمارے تینوں پوتے آج ہمارے ساتھ ہیں، اسی لیے ہم نے سوچا ہے کہ ہم اپنی جائیداد بھی اپنے تینوں پوتوں میں تقسیم کریں گے۔ وہ مائیک اٹھا کر بولے تو ازبک اور رائق دونوں نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا۔ یہ کیا بات کر رہے تھے وہ؟ ان کے تو 2 پوتے تھے۔
یہ تیسرا پوتا کہاں سے آ گیا تھا؟ قاسم بابا، تین نہیں، دو پوتے ہیں آپ کے۔ رائق نے ان کے کان کے قریب سرگوشی کی تھی۔ ویسے تو ہم اپنے تینوں پوتوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، لیکن ہمارا سب سے چھوٹا لاڈلا پوتا اسبق درانی ہے، جو شرارتی ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے جگر کا ٹکڑا بھی ہے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ پھیلا کر اسبق کو اپنے پاس بلایا تو وہ ان کے قریب چلا آیا۔ اس کے بعد ہمارا پوتا رائق درانی، جسے ہم اپنے خاندان کا سب سے سمجھدار مرد کہتے ہیں کیونکہ وہ ہے ہی ذمہ داریاں نبھانے والا، ہمارا ذمہ دار پوتا۔ اور پھر آتا ہے ہمارا سب سے بڑا پوتا، جو ہمیشہ ہم سے دور رہا، لیکن ہمارا خدا جانتا ہے کہ ہم نے اپنے دل میں اس کے لیے کتنی محبت پال رکھی ہے۔ ہمارا سب سے بڑا پوتا ارزق خان درانی، انہوں نے اپنا ہاتھ پھیلا کر ارزق کو اوپر آنے کے لیے کہا تھا۔ سب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا، جبکہ وہ اٹھ کر کھڑا ہوتا، اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے شاہانہ چال چلتا اوپر کی طرف آیا تھا، جبکہ زارق بھی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شجر اور تبریز کے لیے بھی یقین کرنا ذرا مشکل تھا۔ یہ کون سے راز تھے جو آج اس کے سامنے کھل رہے تھے؟ ہم نے اپنی ساری جائیداد اپنے تینوں پوتوں میں تقسیم کی ہے۔ جائیداد کا کچھ حصہ ہم نے اپنی نواسی اور پوتی کے لیے رکھا ہے، باقی سب کچھ اس کے حقدار کے حوالے کرنے کے لیے ہم نے انہیں یہاں بلایا ہے۔ ہم اپنی ساری ذمہ داریاں، اپنی ساری دولت، اپنا سب کچھ کا مالک اپنے تینوں پوتوں کو بناتے ہیں۔ وہ ان تینوں کے گرد اپنے بازو پھیلائے ہوئے تھے۔ اسبق حیرت سے ارزق کو دیکھ رہا تھا، جبکہ رائق کے لیے تو یہ شوق ہی بہت بڑا تھا۔ اس کا چہرہ کتنا ملتا تھا اس سے، لیکن اس نے کبھی یہ خیال اپنے دماغ میں نہ لایا تھا کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے۔ ارزق کہاں سے آیا ہے؟ کیا حقیقت تھی اس کی کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ بس اتنا ہی کافی تھا کہ وہ قاسم بابا کا پوتا تھا اور قاسم بابا اسے اپنی جائیداد کا حقدار کہہ رہے تھے۔ اب ہمارے پوتے آپ سب کو اپنی بیویوں سے ملائیں گے، یعنی کہ اب ہمارے خاندان کی بہو سے، قاسم بابا نے رائق اور اسبق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ ارزق قاسم بابا کے ساتھ ہی سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا تھا۔ اسے مزید کسی طرح کے ڈراموں میں بس انٹرسٹ نہیں تھا، وہ جو چاہتا تھا اسے وہ مل چکا تھا، اور سب کی آنکھوں میں حیرت دیکھ کر اسے سکون ملا تھا۔ وہ وہاں موجود میڈیا کے نمائندوں نے نہ جانے کتنی تصویریں بنائی تھیں
اور ان سب کے بیچ میں اسے قاسم بابا نے اپنا پوتا قبول کرتے ہوئے اپنی جائیداد کا حقدار کہا تھا۔ ناظرین، اس وقت ازبک درانی اور رائق درانی ہمارے ساتھ ہیں۔ آئیے ان سے کچھ ان کی پرسنل لائف کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ سر، آپ لوگوں کی شادی کے فنکشن تو بہت لمبے چلے ہیں۔ یقیناً یہ اس شہر کی سب سے بڑی شادی تھی، لیکن آپ لوگ کیا ہمیں اپنی وائف سے ملوائیں گے؟ وہ سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے میڈیا میں برے طریقے سے پھنسے تھے۔ اس وقت ازبک کا دماغ اتنا خراب تھا کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب کچھ اٹھا کر آگ میں جھونک دے۔ I'm sorry، ہم اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کو اس طرح بے پردہ نہیں کرتے، ورنہ آپ کو ضرور ملواتے۔ میری بیوی میرے سگے چاچا یلمیر درانی کی بیٹی ہے، یعنی کہ ازبک درانی کی چھوٹی بہن۔ رائق نے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر ہلکا سا تعارف دیا تھا۔ اور ازبک سر، آپ کی وائف کا کیا نام ہے اور وہ کون سے خاندان سے بلونگ کرتی ہیں؟ کس کی بیٹی ہیں؟ یقیناً کسی بڑے بزنس مین کی ہوں گی، یا ان کا تعلق بھی آپ کے خاندان سے ہے؟ نمائندے نے پھر سے سوال کیا تو وہ اگنور کرتا آگے پیچھے دیکھنے لگا تھا۔ رائق نے اس کی غیر دماغی محسوس کی تھی۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ ازبک کی بیوی ہماری سگی پھپھو کی، میری بیوی کا نام درخنے ہے۔ وہ پٹھان قبیلے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے فادر کا نام صبور منصور خان افندی ہے۔ وہ رائق کی بات کاٹتے ہوئے بولا تو جہاں رائق نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا، وہیں آئرہ اپنی طبیعت کی بے چینی محسوس کرتی اس کے پیچھے آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، جبکہ میڈیا کے نمائندوں نے اپنے جواب حاصل کرنے کے بعد اپنے کیمروں کا رخ باقی بڑے بڑے بزنس مین کی طرف کر لیا تھا۔ ازبک، یہ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اس طرح رائق نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اپنے پیچھے کھڑی آئرہ کو وہ بھی محسوس کر چکا تھا۔ بکواس؟ کون سی بکواس کی ہے میں نے؟ سچ ہی تو بولا ہے۔ تجھے لگتا ہے میں ایک ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی گزاروں گا جس نے مجھے دھوکہ دیا، مجھ پر الزام لگایا، میری محبت کو رسوا کیا، اپنے باپ کے ساتھ مل کر میری زندگی تباہ کر دی؟ وہ لڑکی میرے بستر پر تو رہ سکتی ہے، لیکن اس کے نام کے ساتھ، میرے نام کے ساتھ نہیں۔ ازبک درانی کا نام اتنا سستا نہیں ہے کہ ایک ناجائز گند کے حوالے کر دے۔ اور ویسے بھی درخنے ماں بننے والی ہے، میں مزید یہ ڈرامہ نہیں کر سکتا۔ مجھے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے، اور بہتر ہے کہ دو کوڑی کے لوگوں کو اب ان کی اوقات دکھا دی جائے۔ وہ پیچھے مڑتے ہوئے اب کی دفعہ آئرہ کو دیکھتے ہوئے بولا تو ازبک کے اس روپ پر وہ یقین نہیں کر پائی تھی، جبکہ اس کے کندھے پر رکھے اسے سہارا دیتی فارخہ بیگم نے
اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کیا تھا۔ سوچ رہا ہوں یہ ڈرامہ یہیں پر ختم کر دوں، ترکھنے کو بلا لوں یہیں پر۔ آخر کب تک میں اسے خود سے دور رکھوں گا؟ ایک نہ ایک دن تو اسے آنا ہی ہے نا۔ اب یہ ڈرامہ یہیں پر ختم کر دینا چاہیے۔ وہ آئرہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا تھا۔ ازبک بیٹا، یہ بہت گھٹیا مذاق ہے، فارحہ بیگم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ مذاق تو آپ کی بیٹی نے بنایا ہے فارحہ بیگم، بلکہ آپ سب نے بنایا ہے۔ کھیل کھیلا ہے میرے ساتھ، اور اس کھیل کا اختتام آج میں کروں گا، آپ کی بیٹی کو طلاق دے کر۔ کیا لگا تھا اسے میری زندگی سے کھیلے گی، میری عزت سے کھیلے گی، میری محبت سے کھیلے گی، مجھے دنیا کے سامنے رسوا کرے گی تو میں اسے عزت سے اپنا نام دوں گا۔ اتنا گرا پڑا ہے ازبک خان درانی کہ اس عورت کو اپنا نام دے گا جس کا اپنا کوئی وجود ہی نہیں۔ گندی نالی کا گند، اس کی اتنی اوقات کہاں ہے کہ یہ میری بیوی بن سکے؟ یہ صرف بستر کی رونق بن سکتی ہے۔ آپ بھی تو کسی کے بستر کی رونق ہی بنی تھی نا فارحہ بیگم، تو آپ اپنی بیٹی کو بھی کبھی کبھی میرے پاس بھیج دیجیے گا۔ اب اتنا تو میں کر ہی سکتا ہوں اس کے لیے۔ وہ انتہائی گھٹیا الفاظ استعمال کرتا اس کی دھڑکنیں بند کر گیا تھا۔ وہ کافی دیر سے اپنی طبیعت میں خرابی محسوس کر رہی تھی، اور اب جب اس کا بایاں سائیڈ کا درد انتہا سے تجاوز کرنے لگا تو اس نے ازبک کو بتانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اسے اپنی تکلیف بتانے آئی تھی۔ وہ کہاں جانتی تھی وہ اس سے اس کی زندگی کی ساری خوشیاں ہی چھین لے گا۔ بنا پلکیں جھپکائے وہ بس اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے وقفے وقفے سے آنسو گر رہے تھے۔ جب ایک آدمی تیزی سے آتا ازبک کے کان میں کچھ بول گیا۔ وہ ایک نظر اس کا چہرہ دیکھتا باہر کی طرف گیا تھا۔ آئرہ، نہیں امی، میرے خان ایسا نہیں کر سکتے، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، وہ مذاق کر رہے ہیں، دیکھیے گا ابھی آئیں گے نا تو کہیں گے کہ یہ سب کچھ مذاق ہے، صرف مذاق ہے، میرے خان کبھی ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ فارحہ کا ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹاتے ہوئے یقین سے بولی تھی۔ وہ اس کے لفظوں پر غور نہیں کر رہی تھی، وہ اس کی باتوں پر غور نہیں کر رہی تھی، اسے بس یہ پتا تھا کہ اس کا خان اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تو محبت کرتا تھا اس سے، دیوانہ تھا اس کا، وہ کیسے اسے اتنی تکلیف دے سکتا تھا؟ وہ تو کسی اور عورت کا نام لے رہا تھا، کسی اور سے شادی کر چکا تھا۔ نہیں، ایسا ممکن نہیں تھا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کا خان اس کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا۔ وہ بے یقینی سے کہتی دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ بس تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنے ساتھ ایک لڑکی کا ہاتھ تھامے اسے اندر کی طرف لے کر آیا تھا۔ درخنے یہاں کیسے آئی؟ رائے کے لبوں سے پھسلا تھا۔
رائے کافی دیر سے اس کے قریب کھڑا تھا، اس میں اتنی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ آئرہ کو ایک بھی لفظ کہہ پائے، جبکہ تماشا تو لگ چکا تھا۔ ازبک درانی اپنی دلہن کے بجائے کسی اور کا ہاتھ تھامے اسے اس محفل میں شریک کر رہا تھا۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آج آپ سب لوگ میرے ولیمے میں شرکت کر رہے ہیں تو سوچا کہ کیوں نہ آپ سب کو بھی بتا دوں کہ میری بیوی کون ہے۔ آپ سب کا رخ غلط سائڈ پر ہے، کیونکہ میری بیوی کا نام درخنے ہے، درخنے ازبک خان درانی۔ اس نے مائک اٹھاتے ہوئے سب کو اپنی طرف متوجہ کرتے اس لڑکی کا ہاتھ بلند کیا تھا۔ اس کے بعد آئرہ کے کان میں ہر طرح کی آواز گونجنا بند ہو گئی تھی۔ اسے آنکھوں سے کچھ بھی دکھنا بھی بند ہو گیا تھا۔ اس کی دھڑکنیں ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے زمین پر گری۔ اسے نہ تو کوئی درد محسوس ہوا تھا اور نہ ہی وہ کچھ اور محسوس کر پائی تھی، بس یہ تکلیف ہر تکلیف سے اوپر تھی جو ازبک کی بے وفائی نے اسے دی تھی۔ آگے پیچھے ایک شور اٹھا تھا، لیکن وہ کچھ بھی سن نہیں پا رہی تھی۔ جب تک اس کی آنکھیں کھلی رہی، اس کی نگاہوں کے سامنے بس ایک ہی منظر تھا۔ اس کا ہاتھ کسی اور کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا اور بس اس کی برداشت یہیں تک تھی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ عریشہ ناولز اور اس کے گرد و نواح میں ازبک درانی کو گالیاں دینے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ خیر بی سیریس گائز، آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی مجھے کامنٹ میں آپ لوگوں کے کامنٹس کا انتظار رہے گا، اور پلیز ازبک کے اس قدم کو کوئی بھی ڈیفینڈ نہیں کرے گا۔ پہلے میں دیکھ رہی ہوں کہ ازبک کے فینس کچھ زیادہ ہی ہیں، سارے کہہ رہے ہیں کہ لائک اگر کچھ غلط ہوگا بھی تو آئرہ نے بہت ساری غلطیاں کی ہوں گی، تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا، تو آئی تھنک جلدی کسی بھی چیز پر ریئیکشن نہیں دینا چاہیے۔ تو ازبک کے لیے گالیاں سننا چاہتی ہوں، میری سادگی دیکھو میں کیا چاہتی ہوں۔ کل کی ایپیسوڈ سے بھی زیادہ دھماکے دار ہونے والی ہے، جو کہ نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگی۔ میں آج رات تک دینے کی کوشش کروں گی، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو 1000 لائکس مکمل کرنے پڑیں گے، 300 پوسٹ پر کمنٹس کرنے پڑیں گے اور 100 سبسکرائبرز کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہے؟ تو میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹ کو دے اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔